انہیں خیر کی دعا دی کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، ہمدردی کر رہے ہو، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے اور مجھے جانا ہے۔ خوب یہ لوگ اپنے تئیں آ کر امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جناب عبداللہ ابن جعفر نے انہیں کہا کہ آپ شمشیر کا راستہ چھوڑو، دھمکی کا راستہ چھوڑو، بیعت سے مشروط نہ کرو، بیعت کی بات کرو گے امام حسین علیہ السلام نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ اور پہلے بھی بعض بزرگوں نے بیعت کی شرط ہٹا دی اور کہا کہ ہم بیعت کے بغیر مسائل حل کروا دیتے ہیں، امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ امان دو اس خط میں۔ دوسری بات بر و صلہ، صلہ رحمی اس کے اندر دکھاؤ، نیکی و بھلائی، و توثق لہو فی کتابک، اور ان کو یقین دہانی کراؤ، اطمینان دلاؤ اپنے خط میں کہ امام اگر مکہ میں رہیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَتَسْأَلُهُ الرُّجُوعَ، اور امام سے تقاضا کرو، خواہش کرو، امام سے باقاعدہ خواہش کرو، درخواست کرو کہ امام اپنا ارادہ کوفے کا چھوڑ دیں، بدل دیں اور واپس مکہ لوٹ آئیں۔ لَعَلَّهُ یطمئن الی ذلک فیرجع، شاید اس تیرے خط سے انہیں اطمینان حاصل ہو جائے تیری باتوں پر اور امام پلٹ کر مکہ میں آ جائیں۔ وَابْعَثْ بِهِ مَعَ أَخِيكَ یحییٰ ابن سعید، اور ساتھ ہی جناب عبداللہ ابن جعفر نے یہ بھی تجویز دی کہ یہ خط ہر آدمی کو، سپاہی کو دے کے نہ بھیج، اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کے ہاتھ بھیج، تاکہ اہمیت کا پتہ بھی چلے، تیری سنجیدگی کا اندازہ بھی ہو، اور امام علیہ السلام کو معلوم بھی ہو کہ تو نے اپنے بھائی کے ذریعے یہ خط بھیجا ہے، کسی معمولی آدمی کے ہاتھ نہیں بھیجا۔ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، تیرے بھائی کا خط لے کے جانا، والی کا خط والی کا بھائی لے کر جائے اور اس کے اندر امان ہو، اس کے اندر صلہ ہو، بھلائی کی باتیں ہوں، اور اس کے اندر اعتماد کی باتیں ہوں، تو اس سے امام علیہ السلام کے اندر اطمینان آ جائے گا تیرے خط پر اور تیری باتوں پر۔ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ الْجِدُّ مِنْكَ، اور امام علیہ السلام کو علم ہو جائے گا کہ تو سنجیدگی سے یہ کام کر رہا ہے، یہ مکر نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ جد ہے تیری طرف سے، تو سنجیدہ چاہتا ہے، واقعاً دل سے چاہتا ہے، تیرا ارادہ ہے کہ امام علیہ السلام کو واقعاً پناہ دے اور امان دے۔ یہ تجویز پیش کی جناب عبداللہ ابن جعفر نے والی مکہ کے سامنے۔ فقال عمرو بن سعید، والی مکہ عمرو بن سعید نے، جو شدید غصے میں، اضطراب میں اور کرب میں اور بے بسی میں مبتلا تھا۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں پا رہا تھا، تخت پہ بیٹھتا تھا پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر چارپائی پہ، پلنگ پہ اپنے اس آرام کی جگہ پہ بیٹھتا، پھر اس کو چین نہیں آتا، کبھی خلوت میں جاتا پھر باہر آ جاتا، کبھی زنانے میں جاتا پھر مردانے میں آتا، پھر مہمانوں کو باہر نکال دیتا، کبھی ان کو واپس بلا لیتا، اور اس طرح ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت میں، بے بسی کے عالم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ تجویز سنی کہ خط میں خود لکھوں اور اپنے بھائی کے ہاتھ بھیجوں، اس میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ یہ خود خط لکھتا۔ اس نے اس کو ایک رائے حل کے طور پر، تجویز کو تو مان لیا، لیکن خط کے لیے اس نے کیا کہا؟ فقال عمرو بن سعید اکتب ما شئت، جناب عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ ہی لکھو جو چاہتے ہو، جیسے چاہتے ہو، میری جانب سے، والی کی جانب سے آپ لکھو خط، جیسا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو لکھو، اور وَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أُخْتِمُهُ، تم خط لکھو میں اس کے نیچے مہر لگا دوں گا، ختام اس کو میں نیچے مہر لگا دوں گا اپنی والی کی، اور خط میری طرف سے ہو جائے گا۔ فَكَتَبَ عبداللہ ابن جعفر الکتاب، جناب عبداللہ ابن جعفر نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا والی کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو۔ اب ظاہر ہے کہ
پہلے انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھا تھا. وہ خط ہم پہلے پڑھ آئے ہیں, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 2 خط پیش کیے انہوں نے. ایک اپنی جانب سے مدینہ سے لکھا تھا. اس خط کا مضمون یہ ہے: فَكَتَبَ وَانْتَقَلَ الْخَبَرُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بْنَ عَلِي علیہم السلام یرید الخروج الی العراق. مدینہ میں خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے عراق کی جانب جا رہے ہیں. فکتب الیہ عبداللہ بن جعفر. جناب عبداللہ بن جعفر نے فوراً یہ خبر سنتے ہی خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو: بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین بن علی علیہم السلام من عبداللہ ابن جعفر. یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام پر عبداللہ ابن جعفر کی جانب سے. اما بعد، اور حمد و ثنا کے بعد، انشدک اللہ ان لا تخرج عن مکہ. میں اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو، کہ آپ مکہ سے باہر مت جائیے، مکہ سے خارج نہ ہوں آپ. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. فَإِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ. میرے اندر ڈر ہے، مجھے خوف ہے آپ کے اس خروج کے بارے میں. من هذا الامر الذي قد ازمعت علیہ. اس فیصلے کے متعلق میرے اندر بہت خوف ہے، چنتا ہے، جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے، جو آپ نے عزم کر لیا ہے، ٹھان لیا ہے، جو کچھ، اس بارے میں میرے دل کے اندر بہت خوف ہے. ان یکون فیہ ہلاکک و اہل بیتک. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کی موت ہے، آپ کی شہادت ہے، اور آپ کے اہل بیت کے لیے مجھے اس میں موت و شہادت نظر آ رہی ہے. فَإِنَّكَ إِن قُتِلْتَ أَخَافُ أَن يُطْفِيَ نُورَ الْأَرْضِ. اگر آپ شہید ہو گئے، آپ کو قتل کر دیا گیا، تو زمین سے اللہ کا نور بجھ جائے گا. ظاہر عبداللہ ابن جعفر اعتقاد رکھتے تھے اس چیز پر کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر اللہ کا نور ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں، زمین پر اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور زمین پر اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. اگر امام علیہ السلام شہید ہو گئے، زمین سے نور خدا بجھ جائے گا. وَأَنْتَ رُوحُ الْهُدَى وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. جناب عبداللہ ابن جعفر اقرار کر رہے ہیں اس خط میں کہ آپ روح ہدایت ہیں، روح الہدا، اللہ کی ہدایت کی روح آپ ہیں، جان آپ ہیں. وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہرچند معاویہ حاکم تھا اور وہ اپنا بیٹا یزید حاکم بنا گیا ہے، لیکن عبداللہ ابن جعفر کا نظریہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین حسین ابن علی ہیں، مومنوں کے امیر حسین ابن علی ہیں. فلا تعجل بالمسیر الی العراق. تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں، فیصلے میں تعجیل نہ کریں، آپ تھوڑا رک جائیے، عراق جانے میں جلدی نہ کریں. فإنی، اسی خط میں یہ وعدہ دے رہے ہیں، فإنی آخذ لک الامان من یزید وجمیع بنی امیہ علی نفسک ومالک وولدک واہل بیتک. میں ہو سکا یزید سے، تمام بنو امیہ سے آپ کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہوں، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے جان کے لیے، آپ کے مال کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، اور میرے آنے تک آپ مکہ میں رہیں، میں وہ امان نامہ لے کر پہنچ رہا ہوں. اور یہ جو جناب عبداللہ ابن جعفر نے اس میں لکھا کہ میں امان نامہ لے سکتا ہوں اور لے رہا ہوں، یہ مبالغہ بھی نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو صرف ڈارس دینے کے لیے یا ایک سہارا دینے کے لیے یہ بات کی. نہ، عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت، ان کا اثر رسوخ اتنا تھا ہر طبقے کے اندر. ان کی اپنی ایک پہچان تھی، ان اپنے زمانے کے اندر وہ ایک شناخت تھی جو پہلے بیان کی ہے، آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، یعنی وہ یہ کام کر سکتے تھے. یہ ایک خط تھا جو انہوں نے لکھا. اب دوسرا خط والی کی طرف سے، والی مکہ کی طرف سے،
عمرو ابن سعید کی طرف سے لکھ رہے ہیں، نہ اپنی جانب سے، اس میں والی کی طرف سے لکھ رہے ہیں ایز اے کاتب کے طور پر، چونکہ والی نے کہا ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں اور آپ کے خاندان کے ہیں، تو آپ جیسا خط چاہتے ہو لکھو۔ والی نے بھی اختیار ان کو دے دیا، انہوں نے والی کے دیے ہوئے اختیار سے خط لکھا، لیکن یہ خط کا مضمون اس طرح سے بنایا کہ یہ نہ پتہ چلے کہ عبداللہ ابن جعفر نے لکھا ہے، بھائی نے لکھا ہے، بلکہ والی، لہذا وہ لب و لہجہ خط کا والی والا ہی انہوں نے اختیار کیا۔ وہ خط کیا ہے والی کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمرو ابن سعید الی الحسین ابن علی، والی مکہ عمرو ابن سعید کی جانب سے خط ہے اور حسین ابن علی کے نام پر۔ اما بعد فإنی اسأل اللہ ان یصرفک اما یوبقک، میں اللہ سے چاہتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ سے طلب کرتا ہوں میں کہ آپ کو اس راہ سے خدا باز رکھے، دور رکھے جس راہ میں آپ کی ہلاکت ہے، آپ کی موت ہے، اس راہ سے جو آپ کے لیے یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے خطر ہے، اس راہ سے میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو خدا محفوظ رکھے۔ وَأَن يَهْدِيَكَ لِمَا يُرْشِدُكَ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ بھی چاہتا ہوں، ایک تو اس راہ سے، موت والی راہ سے، اور اس راہ سے اللہ آپ کو دور رکھے، اور دوسرا یہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اس راہ کی رہنمائی اللہ آپ کو کرے جس میں آپ کے لیے صحیح درست راستہ ہو، رشد کا راستہ ہو، صحیح راستہ جس کے اندر آپ کے لیے ہو۔ بلغنی انکا قد توجہت الی العراق، عمرو بن سعید یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنا رخ، اپنا وجہ، اپنا چہرہ عراق کی طرف کر لیا ہے آپ نے۔ وَإِنِّي أُعِيذُكَ مِنَ الشِّقَاقِ، اور میں آپ کو شقاق سے، نافرمانی سے، دشمنی سے دور رہنے کے لیے کہتا ہوں اور پناہ کے لیے کہتا ہوں، آپ کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ دشمنی کا راستہ اور شقاق کا راستہ، جدائی کا راستہ آپ اختیار نہ کریں۔ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ فِيهِ الْهَلَاكَ، عمرو بن سعید والی یہ کہہ رہا ہے کہ عراق جانے میں اور عراق کے راستے میں مجھے آپ کی موت نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس میں قتل ہو جائیں گے۔ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ عبداللہ ابن جعفر و یحییٰ ابن سعید، اور لکھا اس نے، والی نے، اور لکھوایا کہ میں دو شخصیتیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ایک آپ کے خاندان سے، ایک اپنے خاندان سے۔ عبداللہ ابن جعفر آپ کے خاندان کے ہیں، یحییٰ ابن سعید میرا بھائی ہے، یعنی ایک امام حسین علیہ السلام کے برادر اور ایک والی کا بھائی، یہ وفد میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ مَعَهُمَا، یہ دونوں جب آپ کے پاس میرا یہ خط لے کر آئیں، امان نامہ، تو آپ فوراً تسلیم ہو جائیں اور قبول کر کے اور آ جائیں میری جانب، اقبال کریں، عراق کا ارادہ ترک کر کے واپس مکہ آ جائیں، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ کی ہر چیز کی۔ فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي الْأَمَانَ وَالصِّلَةَ وَالْبِرَّ وَحُسْنَ الْجَوَارِ، میں عہد پہ اپنے ذمہ لیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے آپ کے لیے امان، آپ کے لیے بھلائی، آپ کے لیے قرابت، آپ کے لیے حسن جوار، یعنی آپ کو حسن ہمسائیگی عطا ہوگی، اس شہر میں کوئی تکلیف کسی کی جانب سے آپ کو نہیں پہنچے گی، ان شہریوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے۔ لَقَ اللَّهُ بِذَلِكَ شہید و کفیل، اور
اس پر میں اللہ کو گواہ اور اللہ کو کفیل قرار دیتا ہوں آپ کے لیے، و مراء و وکیل، اور یہ جو میں عہد کر رہا ہوں اس کی عہد کی نگہبانی اور اس عہد کی وکالت میں اللہ کو سونپتا ہوں۔ والسلام علیک، اور خط بند کر دیا۔ یہ خط والی نے آخری کوشش کے طور پر ارسال کیا، اور ظاہر ہے اس میں اہتمام ایسا ہوا تھا کہ ایک تو عبداللہ ابن جعفر کو بیچ میں شامل کیا، امام کے خاندان کی اور امام کی قابل اعتماد شخصیت کو، اور دوسری طرف سے اپنا بھائی، اپنا قابل اعتماد آدمی شامل کیا، اور ان دونوں کے ہاتھ۔ عبداللہ ابن جعفر خود چاہتے تھے ہر قیمت پر امام علیہ السلام کی جان بچ جائے، کسی قیمت پر جان بچ جائے۔ جو محبت تھی، جو الفت تھی، جو قرابت تھی، جو عقیدت تھی امام علیہ السلام کے ساتھ، اس کام کے لیے، امام کے حفاظت و تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ قاتل ہیں، یہ جبار ہیں، یہ سفاک ہیں، اور انہیں وہ جانتے تھے۔ بعض دیگر معتبر شخصیات نے بھی امام علیہ السلام کو یہ حوالہ دیا کہ آپ بنو امیہ کی سفاکی کو بخوبی جانتے ہیں، اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آل علی ضرور جانتے ہیں، اور آل نبی ضرور جانتے ہیں کہ یہ کتنا سفاک قبیلہ ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے جد کا جگر چبایا تھا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کیا جنایتیں مسلمان ہونے سے پہلے، اظہار اسلام سے پہلے کی تھیں اور بعد میں کی ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کو یاد دلایا مکہ کے اندر بعض لوگوں نے کہ آپ جانتے ہیں یہ کتنے سفاک لوگ ہیں، اس لیے کوئی تدبیر کی جائے امام کے جان بچانے کے لیے، امام کے خاندان کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کے خاندان کے تحفظ کے لیے یہ ساری چارہ جوئی کی جا رہی تھی۔ لیکن والی، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام بچ جائیں، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی مزاحمت ختم کی جائے، امام علیہ السلام کا کوفہ جانا روک دیا جائے، عراق کی طرف جانا جہاں امام کے حامی ہیں، ساتھی ہیں، ان عراقیوں کے ساتھ امام کی قربت اور ناطہ کاٹ دیا جائے۔ جو حال مسلم ابن عقیل نے جو صورتحال پیش کی تھی اور کوفہ کے جو حالات تھے، اب رہبر اور قوم کے اندر رابطہ کاٹنے کی یہ کوشش کر رہے تھے۔ یہ خط امام علیہ السلام کو پہنچ گیا، امام علیہ السلام نے یہ خط پڑھا۔ ثم اتی بہ عمرو بن سعید فقال لہ اختمہ، عمرو بن سعید کے پاس آئے جناب عبداللہ ابن جعفر یہ خط لے کر اور کہا اس پہ مہر لگاؤ۔ اس نے ففعل، اس نے مہر لگا دی۔ فلحقہ عبداللہ ابن جعفر و یحییٰ ابن سعید، عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید دونوں یہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ وکتب، اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے خط پڑھا۔ فاقرأہ یحییٰ الکتاب، امام علیہ السلام کے پاس پہنچ کر عمرو ابن سعید نے، اس کے بھائی نے، یحییٰ ابن سعید نے یہ خط پڑھ کر امام علیہ السلام کو سنایا کہ یہ والی کی طرف سے خط ہے۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ الحسین علیہ السلام، عمرو ابن سعید کا یہ خط پڑھ کر امام علیہ السلام نے پھر جواب لکھا وہیں پر۔ اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ اللہ اور رسول کا دشمن نہیں ہوتا۔ وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور یہ جو تو نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ واپس آ جائیں میں امان بھی دیتا ہوں، پناہ بھی دیتا ہوں، اور بلائی بھی کرتا ہوں اور نیکی بھی کرتا ہوں، فَخَيْرُ الْأَمَانِ أَمَانُ اللَّهِ، تو تجھے معلوم ہونا چاہیے سب سے بہترین پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ بنو امیہ کی پناہ سب سے اچھی پناہ نہیں، اللہ کی پناہ سب سے اچھی امان ہے۔ وَلَن يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَّمْ يَخَفْ فِي الدُّنْيَا، اور اللہ کے امان دینے کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے دنیا میں ڈرتا ہے
اللہ اسے قیامت میں آخرت میں امان دے دیتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ سے خوف کھاتا ہے اللہ اس کو یقیناً اپنی امان دے دیتا ہے۔ فَنَسْأَلُ اللَّهَ مَخَافَةً فِي الدُّنْيَا تُوجِبُ لَنَا أَمَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اللہ سے دنیا میں خوف کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں خوف خدا عطا کر دے، اللہ کا خوف میرے دل میں خدا مجھے عطا کرے تاکہ میں آخرت کی پناہ اللہ کی لے سکوں، چونکہ آخرت کی پناہ کی شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو۔ فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ صِلَّتِي وَبِرِّي، اور یہ جو تو نے لکھا ہے کہ یہ تو نے قرابت کی وجہ سے اور تعلق کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے اور بھلائی کی وجہ سے اور خیر خواہی کی وجہ سے مجھے یہ تجویز دی اور آفر دی ہے، فَجُزِيتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کی خدا تجھے اس ہمدردی کی اور اس خیر خواہی کی جو میرے لیے تو نے اظہار کیا ہے، دنیا میں ہی خدا تجھے اس کی جزا دے دے اور آخرت میں خدا اس کا اجر تجھے دے۔ والسلام، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے خط بند کر کے ان دونوں کو دے دیا کہ یہ جا کر والی کو دے دیں۔ ثم انصرف الی عمرو بن سعید، پھر یہ دونوں واپس پلٹ آئے، جناب عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید والی کے پاس واپس آ گئے۔ فقالا، وہ دونوں کہنے لگے، اقرأناہ الکتاب وجہدنا بہ، ہم نے یہ کتاب ان کو پڑھائی ہے، پڑھی ہے ان کے سامنے خط آپ کا، اور کوشش بھی بہت کی ہے کہ ان کا ارادہ بدلیں۔ وَكَانَ مِمَّا اعْتَذَرَ إِلَيْنَا، لیکن انہوں نے ایک عذر پیش کیا ہے کہ میں یہ تجویز والی کی عمرو بن سعید کی نہیں مان سکتا، واپس مکہ نہیں آ سکتا، تمہاری امان قبول نہیں کر سکتا اور تمہارے وعدوں پہ اعتماد نہیں کر سکتا، اس کے لیے انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے، ایک دلیل دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، انی رأیت رؤیا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھی ہے اور اس خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ، اور اس خواب میں رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایک عمل کا، انا مادن لہو، میں وہی امر بجا لانے جا رہا ہوں، رسول اللہ کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے جا رہا ہوں۔ علیہ کانا او لی، اور یہ میرے نقصان میں ہو یا میرے نفع میں ہو، ہر دو صورتوں میں، مجھے اس سے نقصان ہو یا میرا اس کے اندر فائدہ ہو، میری جیت ہو یا میں اس کے اندر شہید ہو جاؤں، دونوں صورتوں میں میں رسول اللہ کے امر پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فقال لہ فما تلک الرؤیا، اور ان دونوں نے کہا کہ وہ کیا رویا ہے؟ وہ عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ نے خواب میں کیا امر بتایا، کیا کرنے کو کہا ہے، وہ امر کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ قال، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ما حدثت بہا احدا، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے بتایا ہے، یہ کسی اور کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی بتائی ہے۔ وما انا محدث بہا حتی القى ربی، اور میں یہ کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا یہ بات جو رسول اللہ نے مجھے بتائی ہے جب تک میں اپنے رب کی ملاقات کو نہیں پہنچ جاتا، یعنی جب بارگاہ پروردگار میں پہنچوں گا وہاں جا کر بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے مجھے کیا فرمان دیا تھا۔ خوب، یہ مکہ کے بعد، مکہ کے شہر سے نکل کے مضافات میں، یعنی بہت قریب مکہ کے، یہ آخری رویداد والی مکہ کی جانب سے امام علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ ایک خط والی نے لکھا اور لکھوایا اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس خط کے اندر وہی سرمشق ہے امام علیہ السلام کے خط کے اندر کہ ایسے موقع پر اور ایسی تجویز اور ایسی آفر اور ایسی پیشکش کے جواب میں اس صورتحال سے اگر کوئی اور دوچار ہو، ہم
اس صورتحال میں آ جائیں. ہمارے محاصرہ ہو ہر طرف سے اور موت یقینی نظر آ رہی اور ایسے میں ہمیں نجات کی تجویز اور پیشکش کی جائے اور وہ بھی بلا شرط آپ آ جائیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی قوم کو یہ تجویز آ جائے، کسی ملک کو یہ تجویز آ جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، آپ کی معیشت بھی سدھر جائے گی، آپ کی حفاظت بھی ہوگی، آپ کا ڈیفنس سسٹم بھی بن جائے گا، آپ کو جنگی اسلحہ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور آپ فرینڈ بھی ہو جاؤ گے. اگر ایسی کسی قوم کو آفر ہو آج کے زمانے میں اور ایسی پیشکش کسی ملت کو ہو، کسی ملک کو ہو، کسی مملکت کو ہو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو ہو، کسی مسلک کے پیروکاروں کو ہو، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ سرمشق امام حسین علیہ السلام نے لکھی ہے. قدم قدم پہ آپ مکہ سے مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم بے قدم جائیں، جستجو کریں کہ امام نے ہر قدم پر ہر قسم کے حالات میں، مجبوری کے حالات میں، دشواری کے حالات میں، سختی کے حالات میں، تنہائی کے عالم میں، جب آپ کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، جب آپ کا نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے جنازے دفنانے والا کوئی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر انسان پیش ہو جائے تو کیا کرے؟ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بشریت کا پیشوا بنایا ہے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں. یہ خط بہت ہی اہم اصولوں پر مشتمل ہے. یہ خط ہمارے لیے، آج کی نسل کے لیے، آج کی بشریت کے لیے، آج کے ستم دیدہ، ستم رسیدہ اور آج کے غلام اور محکوم لوگوں کے لیے یہ سرمشق ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اس پیشکش کے جواب میں کیا بیان فرمائے. ایک ایک جملہ فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں تشریح ہوگا، تفسیر ہوگا. اور اسی طرح اس کا تسلسل اگرچہ رسم عزا مجالس میں یہ قائم ہے کہ ذاکرین و خطباء و علماء بالخصوص مصائب پڑھتے ہیں، اپنے خاص انداز سے ایک مصائب بنایا ہوتا ہے، تیار کیا ہوا ہوتا ہے کسی بڑے خطیب کا، ذاکر کا، اور اس کو ان آداب کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ، ان خاص ادبیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں جس سے مومنوں کے اندر رقت پیدا ہو اور ان کے آنسو نکلیں، اور گریہ مقصود ہوتا ہے مصائب میں. علماء کا یہی انداز ہے، خطباء کا یہی انداز ہے، ذاکرین کا، لیکن طالب علموں کا مختلف بھی ہو سکتا ہے، طلباء کا انداز. اور یہ انداز رہبر معظم نے اپنا کے خود بتایا. یہی کتاب جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ سال سے مصائب کے متن کے طور پر، تاکہ ہمیں تاریخ کربلا، حقیقی تاریخ، مستند تاریخ، بالکل درست تاریخ پتہ چل جائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، کیا مصائب کس طرح سے نازل ہوئے ہیں. رہبر معظم نے خود مجلس کے اندر میں کم آشنائی ہے رہبر معظم کے بارے میں، بہت خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو اس دور میں یہ نعمت دی ہوئی ہے، اور ایسی ہستی مومنین کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ خطیب ہیں. کم علماء ایران میں علماء خطابت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، بڑے علماء، لہٰذا مجتہدین کبھی خطابت نہیں کرتے، مجلس نہیں پڑھتے، تقریر نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، واعظ نصیحت کے لیے لوگوں کے پاس امام بارگاہوں میں، مساجد میں، ممبروں پہ بیٹھ کر نہیں کرتے.
امام خمینی نے یہ رسم توڑی. امام خمینی روایت شکن تھے. سابقہ لوگ جو روایتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں طور طریقے علماء کے, انہوں نے اکثر توڑ دیے, پابندی نہیں کی. ان میں سے ایک یہ پابندی کی کہ مرجع تقلید ہوتے ہوئے مجلس پڑھتے تھے امام خمینی, تقریر کرتے تھے, سیاسی تقریر کرتے تھے, مذہبی تقریر کرتے تھے, رمضان میں کرتے, محرم میں کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ باقی علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجتہد نہیں ہیں, یہ خطیب ہیں, یہ مداح ہیں, یہ ذاکر ہیں. خصوصاً نجف کے علماء نے امام کے بارے میں یہ ایک طعنہ بنا دیا کہ یہ تو روزہ خان ہے. روزہ خان اس ان پڑھ آدمی کو کہتے ہیں جو علم دین نہیں پڑھا ہوا. روزہ تو شہداء کتاب ہے مصائب کی, وہ پڑھی ہوئی ہے اس نے. باقی قرآن, تفسیر, حدیث, فقہ, کلام, فلسفہ یہ نہیں پڑھا ہوا. ایک کتاب اس نے پڑھی ہوئی ہے روزہ تو شہداء, اور اس سے مجلسیں پڑھتا ہے. اس کو روزہ خان کہتے ہیں. آج بھی مجلس پڑھنے والوں کو روزہ خان ایران میں کہا جاتا ہے. خوب اس ڈر سے علماء نہیں مجلس نہیں پڑھتے وہاں. رہبر معظم پڑھتے ہیں شروع سے, جوانی سے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایران کے سب سے اعلیٰ درجے کے خطیب ہیں تو بالکل مبالغہ نہیں ہے. ان سے بڑا خطیب, فصیح, بلیغ اور خطابت کے فن کا ماہر نہیں ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ بالکل تصدیق شدہ, سب مانتے ہیں اس بات کو. اور ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مصائب پڑھتے ہیں. مصائب میں خود روتے بھی ہیں, اور بہت ہی گریہ والا مصائب رہبر معظم ابھی بھی پڑھتے ہیں, پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں. پاکستان کے سٹائل سے نہیں ہوتا. اور مصائب پڑھنے کا ایک انداز طلاب کو خطاب کرتے ہوئے, مبلغین کو خطاب کرتے ہوئے, کئی سال پہلے رہبر معظم نے خود ایک مجلس میں یہی کتاب جو میرے پاس ہے, یہی کتاب لہوف, سید ابن طاووس کی یہ کتاب ہے, جو بہت ہی جید علماء میں سے ہیں. سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں سے ہیں. دعا کی اکثر بڑی کتابیں انہی بزرگوار کی ہیں. اور مفاتیح الجنان میں آپ اگر پڑھے مفاتیح کے آغاز میں کہ یہ دعا محدث قمی مفاتیح میں کہاں سے لائے ہیں, تو ہر دوسری دعا یا ہر دعا سید ابن طاووس کا نام لکھا ہوا ہے. اقبال الاعمال یا سید ابن طاووس, یہ وہی بزرگوار ہیں. وہ فقہا میں سے ہیں, عرفاء میں سے ہیں, اور مورخین میں سے بھی ہیں. خصوصیت کے ساتھ انہوں نے مقتل کربلا لکھی ہے. مقتل اس تاریخی کتاب کو کہتے ہیں جس میں واقعات کربلا درج کیے جاتے ہیں. خوب رہبر معظم نے یہی کتاب کھول کے مجلس میں پڑھی, متن پڑھ کے ترجمہ کیا, اور طلاب سے کہا کہ اس طرح پڑھا کرو مصائب. خود سے من گڑھت چیزیں, غیر مستند چیزیں, غیر واقعی چیزیں, چونکہ سننے والے تو باور کر لیتے ہیں, جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی ہوا ہے, جبکہ تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کو پیش کرو. تو اس لیے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مومنین بہت عقیدت اور والہانہ جذبہ رکھتے ہیں کربلا کے لیے, اور جاننا بھی چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح اصلی مدرک منبع سے حقیقت بیان ہو. خوب اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں مصائب میں بھی مستند مصائب, تاکہ ہمارے جوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے آنے والی نسل کو ایک مستند مدرک اور منبع بھی ان کے پاس ہو. ویسے تو ذاکروں خطیبوں سے تو آشنا ہیں آپ, اور ان کے اسلوب سے بھی مانوس ہیں, اور ان کے انداز سے آپ کی عادت بھی بن چکی ہے کہ اس انداز سے مصائب ہوں تو رونا آتا ہے. مصائب جب واقعہ پتہ چل جائے کہ یہ ہوا تھا تو اس وقت رونا آنا چاہیے, نہ کہ سر کی وجہ سے, سوز کی وجہ سے, سرائکی کی وجہ سے, انداز کی وجہ سے, احساسات ابھارنے کی وجہ سے. وہ احساساتی رونا ہوتا ہے. محبت کا رونا وہ ہوتا ہے انسان تصور کر کے اکیلے میں خود بھی رو پڑتا ہے, کتاب پڑھ کے بھی انسان کے آنسو نکل آتے ہیں, اور ان کی بڑی قدر ہے جو آنسو اس طرح سے نکلے. اب ان اہداف کی خاطر میں آپ کی خدمت میں یہ سید ابن طاووس کی کتاب ہے لہوف, اس کو عرض کرتا ہوں.
سال گزشتہ ایک حصہ پڑھ لیا تھا، دوبارہ نہیں پڑھتے چونکہ پھر اگلا حصہ رہ جائے گا. 10 دن کی مہلت ہوتی ہے اور 10 دن میں اگر ہم منتخب حصہ بھی پڑھیں تو ایک بڑا حصہ کتاب کا رہ جائے گا. وہ حصہ چونکہ ہو چکا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے، وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں. میں اس کے بعد کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قال الراوی ثم ان الحسین علیہ السلام قام و رکب و سارا. ایک ماجرا امام حسین علیہ السلام کا پیش آیا جناب حر کے ساتھ. اب میرے ذہن میں نہیں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں یا رہ گیا ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ لشکر حر آیا، دستہ حر لے کر آئے. حر ابن یزید رحائی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مامور ہو کر کہ آپ کو حسین ابن علی جہاں بھی ملے وہیں پہ روک لو، دوسرا حکم آنے تک، کوفہ کی طرف سے دوسرا حکم آنے تک جہاں بھی کاروان حسین ابن علی ملے وہیں ٹھہرا لو، روک لو انہیں. اور حر آئے اپنے قافلے کے ساتھ صحرائی سفر کر کے، اور تھکے ہارے ماندے پیاسے امام علیہ السلام نے پذیرائی کی، پانی پلایا، سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ آیا ہمارا ساتھ دینے آئے ہو یا ہمارے خلاف آئے ہو؟ تو حر نے کہا کہ میں عبید اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کا راستہ روکنے کے لیے. اور اس دوران پھر امام علیہ السلام کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور امام علیہ السلام نے حر کو خطاب کیا اور حر کے دستے کو. اور وہاں قریب تھا کہ ایک جنگ بھی شروع ہو جاتی، قریب تھا. یعنی امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جس کی جرأت ہے روک سکتا ہے روک لے، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ آپ کاروان تیار کریں، ہم چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کس کی جرأت ہے، کون مجھے روکتا ہے. اور حر جرأت نہیں ہوئی، امام علیہ السلام چل پڑے اور پیچھے پیچھے حر آتا رہا یہاں تک کہ امام علیہ السلام کربلا پہنچائے. ثم ان الحسین علیہ السلام قام و رکب و سارا. امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، کاروان تیار کیا اور چل پڑے. وَكُلَّمَا أَرَادَ الْمَسِيرَ يَمْنَعُونَهُ تَارَةً وَيُسَائِرُونَهُ أُخْرَى. لیکن حر کا دستہ پیچھے پیچھے آرام سے نہیں آ رہے تھے، بلکہ جہاں موقع ملتا امام کے آگے آ جاتے، گھوڑے کھڑے کر دیتے، دستہ اپنا کھڑا کر دیتے، یا امام کا راستہ بدلنے کی کوشش کرتے. امام جس طرف جانا چاہ رہے تھے اس جانب سے روک کر کسی اور جانب امام کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے. یہ مسلسل کشمکش رہی حتیٰ بلغ کربلا. حر کا دستہ امام کو کبھی روک لیتا، کبھی رخ موڑنے کی کوشش کرتا، اور امام علیہ السلام پھر ان سے راستہ بنا کر اور چلتے گئے تائیں کہ یہ کاروان کربلا پہنچایا. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّم. 2 محرم کو یہ کاروان کربلا میں پہنچا ہے. میں ایک نقطہ اضافہ کر دوں اس متن کے پڑھنے کے لیے کہ اہل سنت کے اکثریت سے ہیں، ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان کے پاس بھی کربلا کو پڑھنے سمجھنے کے لیے کوئی منبع نہیں ہے. ان کے علماء نے بھی کوئی کتابیں نہیں لکھی. چند علماء نے تقاریر کی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں سے معتبر رجوع کریں. اور شیعہ کتاب کو وہ معتبر نہیں سمجھتے، ہاتھ نہیں لگاتے. نہ حدیث کی کتاب، آپ دیکھیں اصول کافی سے بڑے معتدل علماء بھی ایک حدیث نہیں لیتے. شیعہ تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے. یہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی معتبر حدیث نہیں ہے، ان کی تاریخ کو ہاتھ نہیں لگاتے. اپنے اندر ہی مسائل کو چھیڑتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، لیکن شیعہ منابع کے قریب نہیں آتے. زیادہ تر ان کا جو منبع ہے کربلا کے بارے میں وہ یہی خطبہ اور ذاکرین ہیں، علماء ہیں، انہی کی تقریریں سنتے ہیں. جیسے مرحوم علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سنتے تھے رغبت کے ساتھ.
اہل سنت ان کی مجالس سنتے تھے. اب انہوں نے جو کچھ بیان کیا تو وہ احترام سے سن لیتے تھے, یا کچھ اور علماء ہوں گے ان کی بات سنتے ہیں, لیکن بعضوں کی بالکل نہیں سنتے, ذاکروں کی یا خطیبوں کی ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ صحیح بات نہیں کرتے. اس لیے یہ متن جو کربلا کا عرض ہو رہا ہے, اہل سنت بھی تسلی کے ساتھ اس کو سنیں اور تسلی کے ساتھ اس کو پڑھیں, اور اس کے سندیں اور اس کے مستندات کو تصدیق بھی کر لیں اپنی علمی معیاروں کے اوپر. حدیث اور روایت شناسی یا تاریخ شناسی کے مطابق اس کتاب کی اکثر جو روایات ہیں وہ تاریخ طبری سے لی گئی ہیں, اور تاریخ طبری کی روایات مقتل ابی مخنف سے لی گئی ہیں, اور مقتل ابی مخنف کی روایات ان راویوں سے ہیں جو وہاں کربلا میں موجود تھے, جیسے امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا, جیسے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام, اور اس طرح کی وہ ہستیاں. اور اسی طرح ادھر دوسرے لشکر میں بھی راوی تھے جنہوں نے جو کچھ دیکھا وہ لکھا ہے. ان میں سے جیسے حمید ابن مسلم ہیں, انہوں نے لکھا ہے تاریخوں کے اندر باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ یہ حوالے ہیں. اس کتاب میں سندیں سید طاووس نے ذکر نہیں کی ہیں, لیکن اس کے منبع میں اسناد موجود ہیں. اس لیے اہل سنت بھی اس منبع کو اعتماد سے پڑھیں, لحوف کو, کہ اس کے اندر جو روایات ہیں وہ زیادہ تر قابل اعتماد روایات ہیں. حتیٰ بلغ کربلا, امام حسین علیہ السلام اس ہور کے دستے کے ساتھ گزرتے ہوئے کربلا آ گئے اور 2 محرم کو پہنچے. فلما وصلہا, امام علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا میں پہنچا, قال مسم هذه الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ امام نے زمین کا نام پوچھا. فقیلا کربلا, وہاں جو لوگ تھے امام نے پوچھا اب ہم کہاں پہنچے ہیں, کس زمین پہ پہنچے ہیں, کس صحرا میں ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس خطے کو, اس حصے کو, صحرا کو کربلا کہتے ہیں. فقال علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا, خدایا تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کرب سے اور بلا سے. کرب تکلیف سے, دکھ سے, مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں, اور تیری بارگاہ میں بلا سے پناہ مانگتا ہوں. ثم قال علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. ثم قال ھذا موضع کرب وبلاء, امام علیہ السلام نے اپنے کاروان کو فرمایا یہ کرب کی جگہ ہے, یہی بلا کی جگہ ہے. انزلوا, سواریوں سے اتر آؤ, محملوں سے اتر آؤ. بیویوں کو حکم دیا محملوں سے اتر آؤ, جوانوں کو حکم دیا گھوڑوں سے اتر آؤ, سواریوں سے اتر آؤ. ہا ہونا واللہ محط رحالنا, اللہ کی قسم ہمارے کاروان کے اترنے کی یہی جگہ ہے, یہ مقرر تھی, یہیں پہ آنا تھا ہمیں, یہیں پہ پہنچنا تھا ہمیں. ایک تاریخی روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ پہلے اپنے بابا کے زمانے میں اس سرزمین سے گزر چکے تھے. جب جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے کوفہ سے روانہ ہوئے دمشق کی طرف, اس صحرا سے گزرے, اور امیر المومنین علیہ السلام جب اس صحرا پہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کربلا ہے. امیر المومنین رک گئے اور گھوڑے سے اتر کر, لشکر کو روک کر گھوڑے سے اتر کر صحرا کی ریت کو اور مٹی کو مٹھی میں لیا اور 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, اللہ کی قسم یہی جگہ ہے, اللہ کی قسم یہی جگہ ہے.
اللہ کی قسم یہی جگہ ہے۔ ساتھیوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا مولا کون سی جگہ ہے؟ جنگ کی یہی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں، جنگ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ فرمایا پڑاؤ ڈالنے کی یہی جگہ ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، پڑاؤ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ فرمایا نماز کے لیے رکنے کی یہی جگہ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، نماز کے لیے رکنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ کہا کیا طعام و قیام و استراحت کی یہی جگہ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، طعام و استراحت کی بھی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ مولا پھر 3 دفعہ قسم کھا کے جو آپ نے تاکید فرمائی ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، تو کون سی جگہ ہے یہ تو فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو جاری کر کے یہ فرمایا کہ عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، سرزمین عشق یہی ہے، مارکہ عشق کا میدان یہی ہے۔ اور اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، اور وہ سالار قافلہ عشق اس لشکر کے اندر موجود تھا اور سن رہا تھا اپنے بابا کے جو جملے کہ اللہ کی قسم عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے۔ تو اب سالار عشق اس صحرا میں اتر کر لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کرب و بلا کہتے ہیں۔ تو فرمایا بیویوں سے، زہرا کی بیٹیوں سے کہا اب اتر آؤ، علی کے بیٹوں سے کہا اتر آؤ، یہی جگہ ہے، یہی مقرر کی گئی تھی، یہیں پہنچنا تھا۔ واللہ محط رحالنا، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، یہیں پر ہمیں اترنا ہے، ہمارے اترنے کی یہی جگہ ہے۔ وَمَسْفَقُ دِمَائِنَا، اور آل رسول کے پاک خون کے گرنے کی یہی جگہ ہے، یہیں پہ گرنا ہے، یہیں پہ وہاں ہونا محل و قبورنا، اللہ کی قسم ہماری قبروں کی یہی جگہ ہے، ہمارے روزوں کی یہی جگہ ہے، ہمارے دفن کی یہی جگہ ہے۔ وہاں ہونا واللہ محل و سب یہ حریمنا، اور کیا فرمایا نگاہ کر کے بیویوں کی طرف، زہرا کی بیٹیوں کی طرف نگاہ کر کے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم آل رسول کے اسیر ہونے کی یہی جگہ ہے، رسیوں میں بندھے جانے کی یہی جگہ ہے، ان کے قید و بند میں آنے کی یہی جگہ ہے۔ بہذا، امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بہذا، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ بہذا حدثنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجھے نانا نے بتایا ہوا تھا پہلے سے، حسین اس سرزمین پر آپ نے جانا ہے، اس سرزمین پر آپ کے گرنے کی اور اترنے کی جگہ ہے۔ فنزلوا جمیعا، امام کے فرمان پر، حکم پر تمام کاروان اتر آیا، سواریوں سے اتر آیا، سامان اتارنے لگے۔ وَنَزَلَ الْحُرُّ وَأَصْحَابُهُ نَاحِيَةً، امام جب اس صحرا میں اترے، بیبیاں اتر گئیں، جوانان اتر گئے، تو حر کا دستہ تھوڑے فاصلے کے اوپر انہوں نے بھی اپنا دستہ روک لیا، وہ بھی سواریوں سے اتر آئے اور انہوں نے بھی وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ اب ایک طرف اہل بیت کا کاروان ہے، اتر کر خیمے نصب کرنے کا عمل شروع ہوا، اور دوسری طرف حر اپنے دستے کو روانہ کر کے، اپنے دستے کو اتار کے اور ان کو آرائش کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے کاروان سے تھوڑے دور چلے گئے، فاصلے پہ چلے گئے، اور ایک جگہ پر صحرا کے ایک حصے میں بیٹھ کر وَجَلَسَ الْحُسَيْنُ علیہ السلام يُصْلِحُ سَيْفَهُ، امام علیہ السلام نے تلوار اپنی نکالی نیام سے اور ایک کپڑا لیا اور آہستہ آہستہ تلوار کو صاف کرنا شروع کیا۔ تلوار کے اوپر جو زنگ تھا یا نمی تھی اس کو صاف کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ۔ وَيَقُولُ، امام علیہ السلام کی نگاہ تلوار کی طرف تھی اور کپڑا لے کر آہستہ آہستہ تلوار صاف کرتے ہوئے یہ فرمانا شروع کیا،
یا دہر اف لک من خلیلی، یا دہر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی، اے زمانہ برا ہو تیرا، اے زمانہ بہت برا ہو تیرا کہ تو نے کیسی دوستی نبھائی ہے، کیسا خلیل تھا تو، کیسا دوستی کا حق ادا کیا، کہاں پہنچا دیا، مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اور اے زمانہ، اے دہر، اف ہو تجھ پر، برا ہو تیرا، تجھے معلوم ہے کس کے ساتھ مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، یہ جانتا ہے یہ کون سا خاندان ہے، یہ کس آل کے ساتھ میں یہاں پہنچا دیا ہے تو نے مجھے۔ کم لک بالاشراق والاصیلی، اے زمانہ تو نے صبح و شام کتنے ایسے ہستیاں دنیا سے مٹائی ہیں، ان کا نام و نشان مٹایا ہے۔ من طالب و صاحب قتیلی والدہر لا یقنع بالبدیلی، اور اے زمانہ جب تجھے یہ کہا گیا تھا کہ جن کو تو نے چنا ہے شہادت کے لیے، ان کے بدلے میں کسی اور چیز کو قبول کر لے، جیسے ابراہیم خلیل کے بیٹے کو جب قربانی کے لیے چنا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے بدیل آ گیا، بدل آ گیا، متبادل آ گیا اور قربان ہو گیا اور قبول ہو گیا۔ لیکن اے زمانہ جب تو چن لیتا ہے کسی کو تو پھر بدل بھی اس کا قبول نہیں کرتا، اس کا کوئی متبادل بھی قبول نہیں کرتا۔ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكٍ سَبِيلِي مَا أَقْرَبَ الْوَعْدَ إِلَى الرَّحِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ، ہر زندہ نے ایک دن اس مقام پہ آنا ہے، اس مقام پہ پہنچنا ہے، اور رحلت کا وقت، زندگی سے، دنیا سے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب معاملہ اس امر جلیل کی طرف پہنچ گیا ہے۔ قال الراوی فسمعت زینب بنت فاطمہ علیہ السلام، ثانیہ زہرا کاروان کے ایک دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر بھائی کے یہ بین اور یہ شعر سن رہی تھیں۔ عزیزان من، یہ حسین ابن علی نے خود اپنی زبان سے اپنا مصائب پڑھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، اثر نہیں ہوا، بی بی کو سمجھ میں آ گیا ان جملوں کا معنی کیا ہے۔ اب بی بی پر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا اثر کیا ہوا۔ راوی یہ کہتا ہے ثانیہ زہرا نے یہ جملے، یہ شعر امام کے سن لیے اس حالت میں، فقالت یا اخی ھذا کلام من ایقن بالقتل، بھیا یہ کلام تو وہ شخص کہتا ہے جسے اپنی شہادت کا یقین ہو گیا ہو۔ فقال علیہ السلام نعم یا اختا، اے بہنا ایسا ہی ہے، ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فقالت زینب وثقلا ین الحسین نفسہ، بی بی فریادیں کرنے لگی، بی بی فریاد کر کے رونے لگی اور کہنے لگی، اپنی والدہ کو یاد کر کے، حضرت زہرا کو یاد کر کے، فریاد کر کے کیا کہنے لگی، اے اماں آپ کا حسین تنہا ہو گیا ہے، آپ کے حسین کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے۔ قال وبکن نسوہ، راوی نے کہا ہے پھر اس کے بعد جب بی بی نے یہ فریاد کی، باقی بیبیوں نے خیمے اتارنا اور تیاری چھوڑ دی۔ وَلَطَمْنَ الْخُدُودَ، اور بیبیوں نے اپنے چہروں پہ ماتم شروع کر دیا۔ وَشَقَقْنَ الْجُيُوبَ، وَجَعَلَتْ أُمُّ كُلْثُومَ تُنَادِي، اور راوی کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا فاطمہ کی دوسری بیٹی ام کلثوم پکار پکار کے اس صحرا میں پہلے 2 محرم کو یہ کہہ رہی تھی
و محمدا و علیہ و امہ و اخا و حسنا و حسینہ و زیعتا بعدک یا ابا عبداللہ. ہائے نانا فریاد، ہائے بابا فریاد، ہائے اماں فریاد، بھیا حسن فریاد، میرا غریب حسین، بہنوں کی فریاد. اور اے حسین، اگر آپ کا وقت آخر آ پہنچا ہے تو پھر آپ کے بعد کی زندگی کیسے ہے؟ پھر ہم سب کا وقت آخر آ پہنچا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، بحق فاطمہ الزہرا. خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ ایام عزا ہیں، پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء، سوگواران سید الشہداء، سوگواران آل رسول ذکر حسین مظلوم میں مصروف ہیں. پروردگارہ ان سب سوگواروں عزاداروں کے جان و مال و ناموس و عزت کی حفاظت فرما. مجالس عزا کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی حفاظت فرما، اہل منبر ذاکرین خطبہ کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین دل میں کوئی آرزو رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں، حاجت رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، پروردگارہ بحق سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حاجات کو برآوردہ فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو وبا میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. پروردگارہ جو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی احتیاج، ان کی پریشان حالی کو دور فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محو فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. تمام مظلوم ملتوں کو آزادی و رہائی عطا فرما. ملت مظلوم فلسطین کو آزادی عطا فرما. مظلومین یمن کی مدد فرما. مظلومین کشمیر کو رہائی عطا فرما. مسلمین ہندوستان، مومنین ہندوستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مظلومین لبنان، عراق، شام، افغانستان ان سب کی حفاظت فرما. مومنین نائجیریا جو ہر سال ایام عزا میں نائجیرین ظالمین کا ظلم کا شکار ہوتے ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما. مملکت پاکستان میں پروردگارہ فتنہ گر موجود ہیں، فتنہ باز موجود ہیں، تفرقہ انداز موجود ہیں، دشمنان موجود ہیں، ناصبی موجود ہیں. پروردگارہ ان کے تمام مکر و فریب کو خود ان کی طرف پلٹا. تمام مومنین کی حفاظت فرما. مراکز عزاداری کی حفاظت فرما. اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. پروردگارہ اس ملک کے دشمنوں کو ناکام بنا. اس ملک کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے اور امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.